سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک اور رمضان شریف کی 20 تاریخ، اس میں اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات سے گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کے ایک حصے کو عنوان بنایا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے 2 فرامین میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ 21 رمضان المبارک کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی، آپ کے انتہائی پیارے داماد، اور جن کو آپ نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے یوم شہادت کی نسبت سے میں چند گزارشات کروں گا۔ قبل ازیں چونکہ ابھی 17 رمضان المبارک گزرا ہے اور اجمالاً ہم نے کچھ گفتگو پہلے ایک درس میں بھی کر دی تھی، اور 17 رمضان المبارک کا وہ دن کہ جب کفر و اسلام کا پہلا معرکہ یعنی غزوہ بدر برپا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کی یوں مدد فرمائی کہ اپنے سے ان 3 گنا لشکر پر حضور کو فتح عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بے سر و سامانی کے عالم میں وہ مدد عطا فرمائی کہ جس سے دین اسلام کا سکہ اور رعب کافروں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ 17 رمضان المبارک کو معرکہ بدر ہوا تھا، جو آج بھی ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا، اور امت مسلمہ نے جب تک جہاد کو اپنائے رکھا اس وقت وہ دنیا کی سپر پاور تھی، اور پوری دنیا پہ مسلم خلیفہ کا سکہ چلتا تھا، لیکن بدقسمتی سے، غیروں کی سازش سے اور اپنوں کی کج ادائیوں، نادانیوں، جہالتوں اور سفاہتوں کی وجہ سے جب امت نے جہاد سے منہ موڑا، تو آج باوجود اس کے کہ 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان میں ایٹمی پاور والا مملکت خداداد پاکستان بھی ہے، اور دنیا کے تقریباً 60% وسائل مسلمان ممالک کے پاس ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، مسلمان پٹ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نااہل اور نالائق حکمران اور نام نہاد مذہبی سکالر جو عالم کفر کے آگے بکے ہوئے ہیں اور کچھ دین کی تفہیم سے بھی ناواقف ہیں، وہ لوگوں کو امن کا درس دیتے ہیں کہ بس امن ہی امن ہے، باقی جہاد کا کوئی درس الا ماشاء اللہ۔ کوئی ایک آدھ جب جہاد کی بات کرتا ہے تو سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا، اور جب تک ہم اس جہاد کو چھوڑے رکھیں گے ہم اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے، ہمارے مذہبی اسکالرز یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کو واقعی دنیا میں غلبہ حاصل ہو، تو اسے ایک مرتبہ پھر جہاد کی طرف آنا ہوگا، اور جہاد اسلامی کی طرف آنا ہوگا، جو حقیقتاً جہاد اسلامی کہلاتا ہے۔ یہی ہماری نشاط ثانیہ کا سبب ہوگا۔ اور پھر 17 رمضان المبارک کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ، سارے مومنوں کی ماں،
اور امت کی مجتہدہ فقیہہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ وہ خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کے حجرے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور واحد وہ باکرہ خاتون تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، وگرنہ اس سے پہلی جتنی بھی خواتین تھیں وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نکاح میں آئی تھیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے حوالہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ کی بہت زیادہ قدر و منزلت فرماتے تھے، اور آپ کو حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کھانوں میں سرید ہے، سرید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پسندیدہ کھانا تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کے بارے میں حضور کے متعدد فرامین ہیں، اور حضرت سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی براءت میں، ان کی پاکیزگی میں اللہ نے اپنے کلام پاک کی آیات نازل فرمائی۔ سورہ نور کی آیات جب کچھ منافقوں نے آپ کے اوپر آپ کے بارے میں باتیں کی تو پھر نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہ کوئی صحابی بولے، بلکہ اللہ کا قرآن بولا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے قرآن نے گواہی دی کہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ طیبہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ ہمارے سارے اور ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی جو نبی کی بیویاں ہیں ان کی شان عام عورتوں سے بہت زیادہ بلند ہے، اور ان کی قدر اور منزلت جو ہے وہ ایک ماں سے بھی بڑھ کے امتی کے لیے زیادہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اتنی بڑی شان ان کو کیوں ملی؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملی، جب نبی کی بیویاں جو ہیں وہ عام عورتوں سے کی طرح نہیں بلکہ ان سے بہت فضیلت میں بڑھ کے ہیں، تو پھر خود نبی کا کیا حال ہوگا کہ جن کی نسبت سے ان کو یہ اعزاز ملا۔ اور ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے نکاح کرنا کسی امت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، اور حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دلیل ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم کے تحت ان آپ کو عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل فرمایا ہے۔ یہ تو تھا 17 رمضان مبارک کے حوالے سے۔ اب جو آج کا ہمارا عنوان ہے، وقت ظاہر سے ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، چونکہ 21 رمضان کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یوم شہادت ہے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ایک خاص مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کا ایک خاص مقام بیان کیا ہے۔ یوں تو کسی کو بھی کوئی مقام اور مرتبہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عہدے اور رتبے دیے، ولیوں کو عہدے اور رتبے دیے، اللہ نے اپنے نبیوں کو رتبے دیے، اپنے ولیوں کو رتبے دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان مرتبوں اور ان مراتب کے تفیض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کا ہر صحابی جو ہے وہ ایک خاص مقام کا حامل ہے۔
وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے جو مقام حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا وہ ایک خاص مقام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضور کے قریبی ہیں، بہت قریبی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا، آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ جو شاید کسی اور کو نصیب ہو۔ اور حضور نے یہاں تک فرما دیا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، یعنی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے دعا فرمائی اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، کہ یا اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب پہلے جو قرآنی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ایک حصہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے ایک اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے، بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں میں دین کی طرف میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں روشنی کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں اس روشنی کی طرف بلایا، اس کا میں تم سے کوئی صلہ اور اجر طلب نہیں کرتا، اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، لیکن تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کیا ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی کیا صورتحال ہوتی ہے، کبھی کیسی صورتحال ہوتی ہے، اور مختلف اس میں بہرحال اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ لیکن مودت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر بلکہ بندہ زندہ بھی نہ رہ سکے۔ محبت وہ کبھی ہوتی ہے، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی دوست ہوتے ہیں ان کو آپس میں بہت محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور جب خدا نخواستہ کچھ دن بعد کوئی ایسی بات ہو جائے، یا دوست ہوتے ہیں یا اعزا و اقارب ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہے، بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان وہی عداوت بن جاتی ہے، اور محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو مودت ہے، مودت وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ بھی نہ رہ سکے، کہ بھئی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، کہتے ہیں پانی سے مچھلی کو مودت ہے، پانی سے مچھلی کو مودت ہے۔ بھئی کیونکہ پانی میں مچھلی کی زندگی ہے، اگر پانی نہ ہو تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی جو ہے مچھلی کی زندگی ہے، اس لیے پانی سے مچھلی کو محبت نہیں مودت ہے۔ اور اس کی ایک مثال ویسے عام طور پہ لوگ یوں بھی دیتے ہیں کہ بھئی جب آپ مچھلی کھاتے ہیں، اتنی محبت ہے نا، آپ مچھلی لائے، پانی سے نکالی، شکار کیا، صاف کی، اس کو صاف کیا، پکایا، اور اس کو آپ نے کھا لیا۔ آپ کہتے ہیں یار بار بار پانی مانگتا ہے مچھلی کھانے والا، کہتے ہیں یار مچھلی کھائی تھی بڑی پیاس لگی ہے۔ یعنی یہ ایک علامت مطلب دی ہے کہ اتنی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی مچھلی پانی مانگتی ہے، کہ بھئی تم نے مچھلی کھائی ہے، آپ پیو اوپر سے 2-4 جگ۔
مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ مودت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت نہیں مودت، یعنی حضور کے جو قرابت دار ہیں ان سے اتنی محبت کرو کہ وہ مودت میں تبدیل ہو جائے کہ ان کی محبت کے بغیر تمہاری زندگی ہی نامکمل ہو. یعنی ان کی اتنی محبت ان سے کرو. تو ان قرابت داروں میں سے ایک قرابت دار حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. آپ کے حوالے سے ایک بات میں بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ علم میں ممتاز اور ممیز تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ العلم ہوں، یعنی علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں ایک اور حدیث گھڑ لی ہے، لیکن وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ حدیث نہیں ہے. حقیقتاً حدیث کے یہ الفاظ ہیں اور اس سے آگے بھی ہیں کہ میں مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اب علم کی آپ حضرت مولا علی کے علم کی ایک مثال، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا خلاصہ اس کے نقطے میں ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ البا، میں اس با کا نقطہ ہوں. سبحان اللہ. یعنی کل علم اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے حضرت مولا کائنات کو عطا کر دیا. اب جس نے وہ حضور کے اس فرمان جب نے اس کا کہ جو شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے، تو اب جس نے بھی علم کی خیرات لینی ہوگی وہ مولا کائنات کی چوکھٹ پہ ضرور آئے گا، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور پھر دوسرا جو حضرت مولا کائنات کا ایک اور آپ کی کرامت علم کے حوالے سے ہی کہ آپ کی شان یہ تھی. دیکھیں کرامت یا معجزہ اس حوالے سے تو اس وقت نہیں ہے کہ کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، لیکن کرامت اور معجزہ وہ چیز ہے کہ جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. یعنی انسانی عقل جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو سمجھنے سے حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ کی ایک کرامت یہ تھی کہ آپ سواری پہ گھوڑے پہ کی ایک رکاب میں جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسری رکاب تک پہنچنے سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر دیا کرتے تھے. یہ وہ خاص مقام ہے جو اللہ نے حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا. اور ایک اور جو آپ کی خصوصیت جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث بات میں نے پڑھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عادا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ بات مانی ہوئی ہے، مستند ہے، اور اس کو امت کے تقریباً سارے طبقے نے تسلیم کیا ہے، سوائے چند ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے بیماریاں بھر دی ہیں. باقی ساری امت اس کو تسلیم کرتی ہے. اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہمیں یہ اب جو ہمارا تھوڑا سا وقت رہتا ہے میں اس میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں بہت ہمارے ہاں ایک فرقہ بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولا آپ کیوں کہتے ہیں. یار کتنی یعنی افسوس کی ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ بغض کی حد دیکھیں آپ. صرف حضرت علی سے
کہ ایک بات میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم سارے یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سارے کہتے ہیں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہتے ہیں نا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اس بات کو سارے لوگ مانتے ہیں سوائے کچھ چند ایسے بد نصیبوں کے کہ جن کے مقدر میں ازلی بدبختی لکھی ہوئی ہے، باقی سارے مانتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، کوئی یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ یار اکبر تو اللہ ہے، تم صدیق اکبر کو کیوں اکبر کہہ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا تکبیرات میں، اکبر تو اللہ ہے تو آپ صدیق کو کیوں اکبر کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی سے یہ سنا نہیں ہوگا، خصوصاً ان لوگوں سے جو حضرت علی کو مولا کہنے سے کتراتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم بھی سب سے بڑا، سب سے عظیم، اکبر سب سے بڑا بڑائی میں، اعظم سب سے عظیم، تو سب سے عظیم کون ہے؟ سب سے عظیم تو اللہ ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی فاروق اعظم تم کیوں کہتے ہیں، اعظم تو اللہ ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یار تم عثمان غنی کو کیوں غنی کہہ رہے ہو. لیکن افسوس یہ ہے اور بغض کا ایک کیفیت یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی کی باری آتی ہے تو کہتے یار مولا کیوں کہتے ہو، علی کو مولا تو اللہ ہے، مولا تو اللہ ہے، علی کو کیوں کہتے ہو. وہاں کوئی یہ نہیں کہتا پہلی تین جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی، صرف جب باری علی کی آتی ہے تو بھائی مولا کیوں کہہ دیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اب لوگوں میں ایک گروپ بن گئے، کوئی کہتے نہیں علی تو بس کچھ چند لوگوں کے مولا تھے نا، بس صحابہ کے، اس کے بعد کے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ علی مولا کائنات ہیں، ساری کائنات کے مولا ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اوہ استغفر اللہ، تسی تو کافر ہو گئے، کیونکہ ساری کائنات میں تو انبیاء بھی ہیں، ساری کائنات میں تو حضور بھی ہیں. اب وہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ فتویٰ دے دیتے اور یہ نہیں سوچتے کہ مولا کا معنی کیا ہے، مولا کہتے کس کو ہیں، مولا ہے کیا. تو میں آپ سے وہ معنی شیئر کرتا ہوں جو مولا کے معنی ڈکشنری کے مطابق. مولا کے جو معنی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، المولا اس کا ایک معنی ہے مالک، ایک معنی ہے سردار، ایک معنی ہے غلام آزاد کرنے والا، ایک معنی ہے آزاد شدہ، ایک معنی ہے انعام دینے والا، ایک معنی ہے جسے انعام دیا جائے، ایک معنی ہے محبت کرنے والا، ایک معنی ہے جس سے محبت کی جائے، ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے حلیف، ایک معنی ہے پڑوسی، ایک معنی ہے مہمان، ایک معنی ہے بیٹا، ایک معنی ہے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، ایک معنی ہے داماد، ایک معنی ہے رشتہ دار. یہ میں نے جتنے معنی لکھے تھے ان میں سے چند گنوائے ہیں میں نے آپ کے سامنے. یعنی یہ لفظ مولا کے معانی و مفاہیم ہیں. اب ہم اس کو کس طرح تطبیق دیں گے کہ ہم فتووں سے بھی بچ جائیں، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع سے بھی بچ جائیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کا فرمان واضح ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے حضور تو ساری کائنات کے مولا ہے. کون یہ کہہ سکتا ہے
کہ حضور ساری کائنات کے مولا نہیں ہیں۔ مولا کا ایک معنی رہنما بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی مولوی صاحب کا نام لے کے فلاں مولانا، مولانا ہمارے مولا، اور اس میں بھی کوئی شرک نہیں لگاتا، سارے اپنے نام کے ساتھ بڑے مزے سے مولانا لکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار مولا تو اللہ ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ اب ہم عام ایک مولوی صاحب کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے علی کی تو پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی بد نصیبی ہے، دین کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے اور اندھی تقلید ہے۔ جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، امت کا تعامل کیا کہتا ہے، اجماع امت کیا کہتا ہے۔ نہیں، ہمارے چونکہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے اس لیے ان کی بات حرف آخر ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے، یعنی مسلکی تعصب، جس طرح آج کل ایک سیاسی تعصب اپنی عروج کو پہنچا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رحم فرمایا ہماری اس ملت پہ۔ لوگ سیاسی تعصب میں مکمل طور پہ اندھے ہو چکے ہیں، یعنی وہ لوگ ایک دور میں اکثر اس کی میں نے اس دن بھی ایک اپنی گفتگو میں بات کی تھی کہ یار دیکھو اللہ نے ان سیاستدانوں کو ننگا کیا قوم کے سامنے، سارے، ہم کسی ان سیاسی جماعتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے ان کو، یہ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ گستاخان رسول کے بارے میں فتویٰ دیتے نا، انہوں نے بدنام ان کو کتنا کیا کہ اے بابا کتنی گالیاں کٹ دیں، حالانکہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان کو نہیں کچھ کہا تھا، کبھی کسی عام آدمی کو کچھ نہیں کہا تھا، عام آدمی کافر کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جو فتوے لگائے، جو کچھ کہا، وہ صرف شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں پہ لگائے تھے، باقی کسی پہ نہیں لگائے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا طوفان ہے آج کل ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے ملک میں، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف تبدیلی کے نعرے وہ لگے، نغمے لگے ہوتے ہیں، داتا سمجھتے۔ میں نے ایک ہندوؤں کا میں نے کراچی میں کسی کا دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار ہم تمہارے رمضان کے احترام میں ہمارا ایک میلہ تھا، ظاہر ہے ہندو کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ گانے بجانے کا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے رمضان کے احترام میں اپنا وہ تہوار منایا، لیکن اس میں ہم نے یہ گانے بجانے، یہ چیزیں ہم نے نہیں بجائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے اور رمضان کا تہوار ہے۔ ہندوؤں نے تو اس پہ احترام کیا ہے، لیکن ہمارے ریاست مدینہ کے والی کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نام ریاست مدینہ کا، نام امر بالمعروف کا، اور کام جو ہیں جو شیطانوں والے ہیں۔ اس سے میری مراد کسی خاص سیاسی جماعت پہ تنقید نہیں ہے، یعنی دیکھیں ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا دین بیان کیا جا رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح بلا تخصیص سیاستدان جو ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف گند اچھال رہے ہیں، اس سے الامان والحفیظ ہی کہا جا سکتا ہے، اور اللہ سے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے، باقی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح جس طرح وہ سیاسی فرقہ واریت، یہ ہمارے بابا جی کی آہ پڑی ہے ان سیاستدانوں کو جو انہیں بدنام کیا کرتے تھے کہ تم خود اپنی ذات میں کتنے ننگے ہو، ہم تو نکلتے ہیں، ہم اگر روڈ بھی بند کرتے ہیں تو ذات رسالت مآب کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں تو ناموس رسالت کے لیے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بحث و تمہیس ہوتی ہے تو ناموس رسالت کے لیے ہوتی ہے، اور تم جس کے لیے کرتے ہو وہ تو آج لیڈر ہے، آج اقتدار پہ ہے، کل تختہ دار پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بیچ میں بات آگے عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ فرقہ واریت کے اس ماحول میں لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار مولا، جب حضور فرماتے کہ حضور ساری کائنات کے مولا ہیں تو علی ساری کائنات کے مولا کیوں نہیں ہے؟ اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق یوں ہوگی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ علی ہمارے مولا ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہاں علی ہمارے رہنما ہیں، علی ہمارے راہبر ہیں، علی ہمارے، یہ جتنے میں نے معنی گنوائے ہیں ان میں سے وہ معنی کہ جو بلندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں،
اور جب ہم یہ کہیں گے کہ علی نبیوں کے بھی مولا ہے، یہ بات بڑی بظاہر بہت سخت ہے، اور اس میں ہمارے اپنے لوگوں نے ایک دوسرے پہ خوب فتویٰ بازی کی ہوئی ہے کہ جی او ہو اس حالانکہ اہل سنت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی پہ فضیلت دے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی نبی کو نبی پر غیر نبی کو، چونکہ علی نبی تو نہیں ہے نا، اگر اب علی کو جب ہم انبیاء کا مولا کہیں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ انبیاء کا مولا ان معنوں میں کہیں گے کہ علی انبیاء کے محب ہیں، علی انبیاء، یہ جتنے میں نے باقی معنی گنوائے ہیں، انبیاء سے محبت کرنے والے ہیں، انبیاء کے دوست ہیں، ان کے خوشہ چیں ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، ان سے بھی فیض لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور انبیاء بھی علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور کے محب ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی نبیوں کے مولا ہیں تو ہم نہیں علی نبیوں سے افضل ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو عقیدہ کفریہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جب میں اس کی آپ کو قرآن مجید سے مثال دوں گا کہ جب ہم یہ کہیں گے علی ہمارے مولا ہیں تو ہم کہیں گے علی ہمارے سر کے تاج، ہم علی کے آگے گردنیں جھکانے والے، علی ہمارے دوست، ہمارے رہنما، ہمارے راہبر۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ علی انبیاء کے بھی مولا ہیں کیونکہ حضور انبیاء کے مولا ہیں، تو علی بھی انبیاء کے مولا ہیں، تو پھر ان معنوں میں آئے گا کہ جو میں نے گنوائے ہیں کہ وہ اس ضمن میں آئیں گے کہ جو میں نے یہاں گنے ہیں کہ علی ایک یہ بھی ہے نا کہ جسے انعام دیا جائے، مولا کا ایک معنی کہ جس کو انعام دیا جائے، جس سے محبت کی جائے، جو محبت کرنے والا ہو، تو کیا علی انبیاء سے محبت کرنے والے نہیں؟ اب میں اس کی آپ کو قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی دعوت کی طرف میری کون مدد کرے گا، میرا کون مددگار ہوگا، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے جو حواری تھے، ان کے جو امتی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اور یہ میں کوئی ہسٹری کی کتاب آپ کے سامنے نہیں سنا رہا، کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں سنا رہا، کسی مفکر، محدث، مفسر کا قول نہیں سنا رہا، بلکہ اللہ کا کلام سنا رہا کہ اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کلام الہی ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ کچھ دیکھیں نا، اس سے مراد کیا ہوئی کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اور وہ بھی اس طاقت کے ساتھ جو اللہ نے عطا کی ہے۔ ورنہ کو دیکھیں نا قرآن میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب دیکھیں نا یہ بات یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ نہیں، اس سے کنایا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کریں گے، آپ کسی غریب کی مدد کریں گے، آپ کسی دیندار کی مدد کریں گے، آپ کا پیسہ اللہ کی راہ میں لگے گا، تو گویا آپ نے اللہ کو قرض حسنا دیا۔ یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یہ سعادت عطا فرمائی، اتنی بڑی سعادت کہ میرے بندو تم مجھے قرض حسنا دو۔ تو اب ایک لحاظ سے یہ کنفیوژن دور ہو چکا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی ہمارے مولا ہیں تو اس کا معنی اور ہوگا،
اس کا مفہوم اور ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ علی اپنے سے بلند درجہ لوگوں والوں کے لیے مولا ہے، کیونکہ اہل سنت کا یہ بھی متفقہ عقیدہ ہے کہ خلافت کی فضیلت جو ہے وہ خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، تو اس طرح تو خلفائے ثلاثہ کو بھی عقیدہ اہل سنت کے مطابق وہ بھی افضلیت کے درجے میں ہیں، تو پھر ہم کیا یہ کہیں کہ وہ نہیں؟ حالانکہ جس وقت حضور نے غدیر خم کے مقام پہ یہ فرمان حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی تو ہمارا مولا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، ایک مخصوص خول میں بند ہو کے، مخصوص خول میں قید ہو کے محض فتویٰ بازی کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم محض اسی چیز کو متنازع بنائیں کہ علی کی، کیونکہ کوئی اور دوسرا علی کی شان میں غلو کرتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، اور علی کا وہ مقام بیان کرتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو نہیں دیا، تو ہم کیا ان کی تدبیر شروع کر دیں گے، یا ہم اپنا عقیدہ کسی سے مستعار لیں گے کہ چونکہ وہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ شان علی میں غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کی شان ہی بیان نہ کریں، تو یہ اہل سنت کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس اجتماع میں چونکہ کل یوم شہادت علی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور مجھے امید اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس روشنی میں اپنے عقائد کو درست کریں گے۔